بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ اسد اللہ خان موجود ہے۔ اسد اللہ خان صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ مریم جو ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں، اس پولیٹکس کو آپ کس طریقے سے انالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہوئے یہ ان کو بہت بڑا رسک لینا پڑ رہا ہے اور اس کے لیے پوری مینجمنٹ کرنا پڑی ہے۔ یونیورسٹیوں کو بند کر دینا، پوری یونیورسٹی میں باقی ساری ایکٹیویٹیز ختم کر دینا، اور اس کے بعد پھر پنڈال کو اس طرح سے بنانا کہ کم از کم جو ہے وہ 200 میٹر کے فاصلے تک کوئی بچہ نظر نہ آ رہا ہو۔ چیزیں میں نعرے نہیں لگ گئے تھے، یاد نہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی۔ اور اس سے پھر ہمارے جو انوار صاحب گئے تھے، انوار اللہ کاکڑ صاحب گئے تھے، کس طرح کے کس نوعیت کے سوالات کیے تھے۔ میں مریم صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ ایک انٹریکٹیو سیشن رکھیں بچوں کے ساتھ، ان سے سوالات لیں اور لائیو جائیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنی محبت ہو رہی ہے۔ کیونکہ ان کو دیکھیں، یہ جو اتنے فاصلے پر کھڑا کرتے ہیں، اس میں ایک ان کو خوف یہ ہے کہ کوئی بچہ نعرہ نہ لگا دے، مائک میں نہ آ جائے، کوئی خدا نہ خاصا کوئی جوتا نہ اچھال دے، کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ جسے بدنظمی ہو جائے۔ کیمرہ آپ دیکھیں، ان کی تقریر میں کیمرہ بچوں پہ نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے؟ ایک صرف گانا گاتے ہوئے کیمرہ گھمایا گیا اور بہت دور سے بچوں پہ ڈالا گیا، بچوں کے ایکسپریشن نہیں دکھائیں گے، اور اسے دکھانے کی کوشش کریں ایسے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں موجود سوال اور ان کے کلیجے میں موجود وہ آگ جو ہے، جو 8 فروری کو لگی تھی کہ بھئی میں نے ووٹ دیا ہے، میرا ووٹ۔ اب آپ سوچیں، جس نے مریم نواز کی پارٹی کو ووٹ نہیں کیا اور اس کا ووٹ نہیں مانا گیا اور وہ آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو کس بے چینی کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ اور وہ آپٹکس دیکھیں نا، آپ کر کیا رہے ہیں؟ مثلا یہ خود کو دھوکہ دینا تو یعنی کہ کوئی بھی دے سکتا ہے نا۔ آپ مری کی آؤٹ سکرٹس میں بیک سائڈ پہ کسی ایسی سڑک پہاڑ کی، اس کو دونوں طرف سے بند کر کے وہاں پر نون لیگ کے ورکرز 8 یا 10 اکٹھے کر کے میاں صاحب کی گاڑی کو بریک لگوا کے، یعنی آپ وہ جتنی فوٹیجز میاں صاحب کی جاری ہوئی عوام میں گھل مل گئے، ان میں کہ عوام میں گھل مل گئے۔ میں یہ حیران ہوں کہ مری جیسا جگہ، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ٹریفک ہی ٹریفک ہوتی ہے ہمیشہ، سال کے 365 دن، شاید ہی کوئی وقت ایسا گزرتا ہو کہ لوگ موجود نہ ہو۔ ایک ایسی سڑک بھی مل جاتی ہے جہاں پر میاں صاحب 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی جو ان کا انٹریکشن ہے، اس دوران نہ ایک گاڑی رائٹ سے گزرتی ہے نہ لیفٹ سے گزرتی ہے۔ تو یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور دوسرا یہ معاملہ، یہ جو اے سی اور ہیٹر دماغوں میں پھنس گیا ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس دن ہم پروگرام میں بھی بیٹھے بات کر رہے تھے، تو اس کے اوپر وہ ہمارے کولیگ ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا کہ عمران خان جو ہے نا، وہ امریکہ جا کے تقریر کرتا تھا کہ میں واپس جاؤں گا، میں جا کے اے سی اترواؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو تنقید کرنے والی بات ہے، لیکن اس سے ہمیں ایک فیکٹ پتہ چلتا ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ نواز شریف کے کمرے میں، جیل میں اے سی تھا، ابھی جو اتروانا تھا، ہاں جو اتروانا تھا، جو نہیں اتروایا ایونچولی۔ تو عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ اے سی اتروا لوں گا اور نہیں اتروایا، تو یہ تو ہے آپ کے لیے قابل تنقید جی۔ اور ادھر اس کے کمرے میں تو اے سی نہیں ہے، یہ قابل تنقید نہیں۔ نہیں، اور جو نہیں ہے وہ اتروانا ہے، وہ کیسے اتروانا ہے بھائی؟ تو یہ اب جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو یہ اب یہ بتائیں کہ یہ جو پورا معاملہ ہوا اور رحیم یار خان اور ایئرپورٹ اور جناب محمد بن زید کے ساتھ وہ جو تصویر وائرل ہوئی، اس سارے معاملے کے بعد ابھی عمران خان صاحب نے جن لوگوں نے تنقید کی، اس کے اوپر اظہار لا تعلقی کیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لوگوں کو روکا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، ان کو ٹارگٹ نہ کریں۔ تو یہ کیا کہانی؟ تو مریم نواز کا مقصد پورا ہو گیا نا یہ کرنے سے۔ دیکھیں، اس میں ہم یہ اگرچہ 3-4 دن پرانی بات ہو گئی ہے، لیکن آپ نے اب تک یہ تبصرے سنے ہوں گے کہ جی یہ غلطی ہو گئی، تصویر جاری کی اور مریم نواز کے سٹاف سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے غلطی سے جاری کر دی اور یہ دیکھا نہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ دوسرا تبصرہ یہ ہوا کہ جی مریم نواز نے اس کو بے خیالی میں جاری کروا دیا، کیونکہ ان کی اپروول کے بغیر تو جاری ہوتی نہیں ہے، کوئی بھی تصویر ان کے اپروول کے نہیں ہو سکتی۔ تو جی انہوں نے بے خیالی میں کرا دیا، انہوں نے سوچا نہیں کہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ مطلب جاوید چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو یہ نہیں پتا کہ یہ سوشل میڈیا کیا بلا چیز ہے اور ان کو کیسے اس کا جو ہے وہ پورا وہ کرے گا۔ لیکن ہماری اطلاع مختلف ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ تصویر جاری کرائی، جاری ہونے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد اس کا رد عمل آنا شروع ہوا، اور جیسے ہی رد عمل آنا شروع ہوا تو مریم نواز نے اس پر غور و خوض کرنے کے بعد ہدایات جاری کروائیں کہ اس تصویر کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اور ہدایات جاری کی اپنے ایم پی ایس کو، اپنی سہیلیوں کو، کہ اس کو ٹک ٹاک پہ، اس کو ٹویٹر پہ، ہر ایک اس کو ٹویٹ کرے جب اس پر رد عمل آنا شروع ہوا۔ اور جن لوگوں نے ٹویٹ نہیں کیا، سٹاف نے ان کو تھوڑی دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد دوبارہ چیک بھی کیا، ریمائنڈر دیا کہ بھئی ابھی تک آپ نے ٹویٹ کیوں نہیں کی۔
تو یہ خبر جب مجھے پتہ چلی تو میرے لیے بڑا حیران کن تھا, یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ جیسے یہ بیک لیش آنا شروع ہوا اور اس تصویر پہ جو ہے وہ تنقید آنا شروع ہوئی, فوراً مریم نواز نے فیصلہ کیا کہ بس ٹھیک ہے, اس کو اور پھیلاؤ, اس کو جتنا پھیلا سکتے ہو اس کو پھیلاؤ. ہو سکتا ہے کیونکہ تنقید تحریک انصاف کی طرف سے شروع ہوئی تو محمد بن زید اور یو اے ای کے ساتھ ریلیشن خراب ہو گئے, یہ ریزن ہو سکتا ہے. دیکھیں اس وقت تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں پھیلائی جا رہی ہے یہ. اس وقت اپیرنٹلی یہ لگتا تھا کہ شاید زیادہ شہرت کے لیے, خیر ان کو شہرت کی اس طرح سے ضرورت تو نہیں ہے, لیکن جب ہے نا کہ ہمارے جیسے علاقوں کے لوگ جب وہ آتے ہیں تو یہاں پر سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں اترواتے ہیں یا میڈیا سیلیبریٹیز کے ساتھ جا کے روب ڈالتے ہیں کہ دیکھو میرا فلانے کے ساتھ میرا تعلق ہے, اب تصویر بس تصویر میں تو آپ نے ایسا ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے نا, تو یہاں اس میں ایک تاثر یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے یہ لوگوں کو دکھایا کہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے, کتنا اچھا تعلق ہے, اور تعلق تو ریفلیکٹ ہونا چاہیے نا کہ پھر وہ جو شہباز شریف کہتے ہیں کہ 10 ارب ڈالر لے آئیں گے اور 20 ارب ڈالر تو وہ لے آئیں گے, وہ آئے گا. ابھی تک تو یہی ہوتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خان کو دیے تھے نا وہ واپس نہیں لیں گے, جو دیے تھے وہ واپس نہیں لیں گے, رول اوور. اچھا اس میں جو آپ نے سوال کیا نا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, تو دیکھیں اس پر آپ ایسے تجزیہ کریں, آپ زیادہ فارن ریلیشنز کو زیادہ جانتے ہیں اور اس پوری سائنس کو, لیکن میرے خیال میں شاید ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ اس قدر اس پر تنقید کریں کہ جو یو اے ای والے ہیں وہ اوفینڈ ہو جائیں, اس پہ ناراض ہوں اور کہیں کہ یار یہ دیکھو ٹرول کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. تو پی ٹی آئی کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ اور کنگ کے ساتھ ان کے ساتھ خراب ہوں, یہ بھی ایک وجہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. اور جب عمران خان نے کہا کہ جی ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اس پر وری تو ہوئے ہوں گے کہ یار یہ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, اور ان کو اس سے احساس تو ہوا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ شاید پھر ان کا پرپس اب ہوا ہے. اس میں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ویسے انالیسس کے طور پر کہہ دیتا ہوں کہ اگر if it was all normal for them as well, تو یہاں پر ایک سفارت خانہ ہے یو اے ای کا, حماد الزابی ان کے سفیر ہیں, سعودی عرب باقی ممالک کے بھی ہیں, ان کے کوئی بھی ڈگنیٹری آتا ہے تو یعنی ان کا ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہو, ان کا کراؤن پرنس آ رہا ہو, ان کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو, ان کا کوئی فورن منسٹر آ رہا ہو, تو یہاں پر ایمبیسی جو ہے ان کو خود بھی ایک پروٹوکول دیتی ہے, ان کی تصاویر اور خبریں, انٹریکشن, ملاقاتوں میں کیا ہوا صحافیوں کو جاری کرتی ہے. تو صحیح ہے, انہوں نے جاری نہیں کی, انہوں نے تو مریم نواز کے ساتھ کوئی تصویر جاری نہیں کی. اگر یہ بالکل ہی نارمل بات تھی تو یہ وہاں پر تو نہیں ہوا. البتہ اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے, لیکن یہ حیران کن ہے. یہ ریزن ون آف دا ریزن ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر یہ اس کے اوپر تصویر آئے گی, یہ تنقید کریں گے, تنقید میں مریم نواز کا تو دائرہ کے تنقید کریں گے, ساتھ میں اس کا بھی رگڑا لگا دیں گے جو پریزیڈنٹ ہے محمد بن زید, اور محمد بن زید کو جب کریں گے تو وہ اوفینڈ ہوں گے, وہ پوری ایک فیل جنریٹ ہوگی, اور اگر کوئی سافٹ کارنر ڈیولپ ہونا بھی ہے یا کوئی لیٹر آن تو وہ تحریک انصاف کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. آئی تھنک دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنس کہ عمران خان نے پھر اس کے اوپر بڑا ہی ٹوک این ایکسیپشن ٹو وٹ ہیپنڈ, اور پھر انہوں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی جاری کروایا. تو یہ بہرحال ایک انٹرسٹنگ پہلو ضرور ہے. مریم نواز ہو, بلاول ہو, نہیں, لیکن اس میں نیو لیگ اور نئی جنریشن ہے آف پولیٹیشینز which is being evolved. نہیں دیکھیں نا, میں تو پھر بڑا حیران ہوا یہ بات سن کے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے استعمال کو, یہ تو میں تو اپریشیٹ کروں گا مریم نواز کو, کہ انہوں نے سوچا کہ یار اس کا یعنی دور اندیشی ہے اس میں ان کی, کہ انہوں نے سوچا نہیں. دیکھیں نا, جب رد عمل آنا شروع ہوا تو پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا نا کہ اس کو جتنا زیادہ پھیلایا جائے گا اتنا تحریک انصاف کا معاملہ بگڑے گا اور ہمیں فائدہ ہوگا سیاسی طور پر. تو یہ تو ان کی دور اندیشی کو داد دیں. ہاں نہیں, لیکن دور اندیشی کو داد دینے کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مریم نواز صاحبہ, یہ ان کی جماعت, ان کی پالیسی, اور اس میں سارا جو چیز میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایک فالٹ آپ کو نظر آتا ہے, وہ یہ کہ آپ ایک تو کوئی 100-200 سال پیچھے ہیں بیانیے کی جنگ میں, کوئی 20-25 سال آپ پیچھے ہیں, کئی دہائی پیچھے ہیں آپ سوشل میڈیا کے ڈومین میں. جو معاملات جن پہ آپ کو اب سیاسی میدان جنگ ہے کیا, ٹویٹر ہے نا. اصل میں جو اس وقت سیاست بیانیاں بنانا, پاپولیرٹی اور یہ سارے معاملات جو بنتے ہیں وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. ان کو بند کر کے تو آپ مقبول ہو نہیں سکتے. اگر آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ ان کو بند کر دیں گے. دوسرا آل ٹوگیدر یہ مسئلہ بڑا خراب ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے, میں حیران ہوں, وہ اس کا گاہک کون ہے؟ گاہک ہے جو عام عوام ہے, بندہ ہے. تو کلائنٹ کو تو آپ سر آنکھوں میں بٹھاتے ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مردے دفنانے آتے ہیں, جو پٹھان ہیں وہ بے وقوف ہیں.
جو نوجوان ہیں وہ گمراہ ہیں, جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں وہ غدار ہیں اور ملک دشمن ہیں. اس اسٹریٹجی کے ساتھ, اس بیانیے کے ساتھ, اگر اس بیانیے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور آپ نے ان کے سامنے جا کے بچوں میں تمہاری ماں ہوں اور میں اس طریقے سے کر رہی ہوں اور یہ پیسہ میرا نہیں ہے, یہ پیسہ آپ ہی کا ہے, میں آپ کو لوٹا رہی ہوں, آپ یہ سوچیں کہ 70 سال سے آپ کو یہ پیسہ کیوں نہیں ملا, تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہ کیوں نہیں بتا رہی کہ اس میں سے 42 مہینے عثمان بزدار کے نکال کے جو جن سے سوال پوچھ رہا ہے کہ 70 سال سے یہ پیسہ نہیں پہنچا, اس میں جو آدھی ہی چیف منسٹر ہیں پنجاب کے جو سب سے زیادہ رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے والد صاحب چیف منسٹر رہے ہیں, تو وہ بتائیں وہ کس سے سوال کروا رہی ہیں. انہوں نے تو بیسیکلی چارج شیٹ اپنی ہی فیملی کو کر دیا ہے. سب سے زیادہ تو وزارت جو اعلیٰ ہے پنجاب کی وہ اسی فیملی کے پاس رہی ہے, اور بچوں سے آپ یہ سوال کریں کہ 70 سال سے پوچھیں, پہلی دفعہ ہو رہا ہے جی, ہاں کہ 70 سال سے یہ پیسہ آپ کو نہیں ملا تھا, تو آپ اپنے والد اور اپنے نیچے جا کے ساتھ جو کر رہی ہیں. تو یہ بہرحال جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر جو سائڈ بائی سائڈ چیزیں ہو رہی ہیں حیران کن ہے. کہ ایک طرف جب آپ مذاکرات کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیونکہ فلاں سخت ٹویٹ کر دیا لہٰذا مذاکرات میں رکھنا جو ہے وہ پڑ گیا ہے, تو دوسری طرف اگر مریم نواز صاحبہ وہی اے سی والی بات جو اسی دماغ میں پھنس چکا ہے, پھر حسان نیازی والی بات, نشان عبرت والی بات, 9 مئی والی بات, اور پھر خاص طور پر یہ کہنا کہ جہاں ایک طرف آپ جب وہ جلسے کی اجازت مانگتے ہیں آپ ان کو جگہ مویشی منڈی میں دیتے ہیں, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جانوروں کا علاج کریں گے وہاں پہ سیاسی جماعتوں میں لوگوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں ہم ان کا بھی علاج کریں گے. تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو جو اس وقت یہ سارا سیاسی منظرنامے پر چل رہا ہے, جس پر اب یوزلی جو ہے ہوگا یہ کہ اسد اللہ خان صاحب اور میں ہم ریگولرلی جو ہے وہ ان معاملات پہ نشستیں رکھا کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.